السلام علیکم ناظرین۔ مدینہ منورہ جو کہ سعودی عرب کا بہترین اور خوبصورت ترین شہر ہے، 14,11,000 سے زیادہ آبادی والا یہ قدیم ترین شہر ہے۔ حضرت محمد کی مکہ سے آمد سے پہلے یہ شہر 1500 سال سے زیادہ عرصہ پہلے موجود تھا، جسے ہجرت کہتے ہیں۔ مدینہ حضرت محمد کی قیادت میں تیزی سے بڑھتی ہوئی مسلم خلافت کا دارالحکومت تھا، جو اس کی کارروائیوں کی بنیاد پر اسلام کے گہوارہ کے طور پر کام کر رہا تھا۔ حضرت محمد کی امت جو مدینہ کے شہر میں آباد تھی، انصار پر مشتمل تھی، اور ساتھ ہی حضرت محمد کے ساتھ جو ہجرت کرنے والے تھے مہاجرین پر مشتمل تھی، اور ان میں صحابہ بھی موجود تھے۔ حجاز کی طرح مدینہ نے اپنے نسبتاً مختصر وجود میں طاقت کے متعدد تبادلے دیکھے ہیں۔ ان میں اوس اور خزرج، حضرت محمد اور خلفائے راشدین، سلطنت عثمانیہ، مصر کے مملوک، پہلی سعودی ریاست، مکہ کی شرفائے ریاست، اور سعودی مملکت جو اب تک موجود ہے 1925 سے وجود میں آئی۔ حج کے لیے آنے کے علاوہ سیاست اور سیاحت، شہر کی دیگر نمایاں مساجد اور تاریخی مقامات کو دیکھنے کے لیے لوگ یہاں آتے ہیں دنیا بھر سے۔ اس میں جبل عہد، جنت البقیع اور 7 مساجد جیسی مذہبی اہمیت کی حامل ہیں۔ سعودی حکومت نے مدینہ اور مکہ میں متعدد تاریخی عمارتوں اور آثار قدیمہ کے مقامات کو بھی تباہ کیا ہے، جو کہ آہستہ آہستہ ختم ہو چکی ہیں۔ مدینہ ہجرت سے کم 1500 سال پہلے 9ویں صدی قبل مسیح سے آباد ہے۔ یہاں پہ مختلف قسم کا جو ہے جنگوں کا آغاز ہوا، غزوہ بدر اور غزوہ خندق اور غزوہ احد۔ اب جو شہر آباد ہے وہ جدید ترین شہر آباد ہے۔ اس میں حضرت محمد کے زمانہ میں بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر آباد تھے، جو کہ آپس میں دشمنی پہ فوکس کرتے تھے۔ 5ویں صدی کے آخر میں یہودی حکمرانوں سے شہر کا کنٹرول 2 عرب قبائل بنو اوس اور بنو خزرج نے چھین لیا، یہودیوں کا قتل عام کیا، بالآخر مدینہ پر غلبہ حاصل کر لیا۔ بعد میں بنو اوس اور بنو خزرج ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے، اور 622 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ تک وہ 120 تک لڑتے رہے، یعنی 120 سال تک لڑتے رہے، اور قسم کھا کر دشمن بن گئے۔ بنو نذیر اور بنو قریظہ جو ہیں انہوں نے اوس کے ساتھ اتحادی تھے، جبکہ بنو قینقاع نے خزرج کا ساتھ دیا، اور انہوں نے 4 جنگیں لڑی۔ ان کی آخری اور سب سے خونریز جنگ بعث کی لڑائی تھی، جو حضرت محمد کی آمد سے چند سال پہلے لڑی گئی تھی، اور حضرت محمد اور خلفائے راشدین کے تحت 622 میں حضرت محمد اور ایک اندازے کے مطابق 70 مکہ کے مہاجرین نے یثرب کی طرف ہجرت کی۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے شہر کے مذہبی اور سیاسی منظر نامے کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ یہاں پہ بت پرستی جو ہے وہ عام تھی، جس کو ختم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کو پسند کیا۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں محمد بن عبداللہ کی قیادت میں مسلمانوں اور ابو جہل کی قیادت میں مکہ کے قبیلہ جو ہے قریش اور دیگر عربوں کے درمیان مدینہ میں جنوب مغرب میں بدر نامی مقام پر لڑی گئی۔ قریش مکہ نے مدینہ کی اس اسلامی ریاست پر حملہ کیا، مکہ سے شام کی طرف گیا، مسلمانوں کی زد میں تھا۔ اس قافلہ کے ہمراہ اہل مکہ کے قریباً 50,000 دینار تھے۔ اس کا اندازہ ہمیں اس واقعے سے ہوتا ہے کہ بنو اوس کے مشہور سردار سعد بن معاذ جب طواف مکہ کے لیے گئے تو ابو جہل نے خانہ کعبہ کے دروازے پر انہیں روکا اور کہا، ہمارے دین کے مرتدوں کو پناہ دو اور ہم تمہیں اطمینان کے ساتھ مکہ میں طواف کرنے دیں گے۔ اگر تم امید بن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو یہاں سے زندہ نہیں جاتے۔ یہاں پہ قوم سمود کے جو ہیں وہ باقیات یا جو ہیں امارات ہیں، جن کو حضور پاک نے جانے سے منع فرمایا ہے، اور یہاں پہ جانا گناہ کبیرہ ہے۔ یہاں پہ مختلف قسم کے ادوار میں اونٹ کی سواری کو پسند کیا جاتا تھا، اور اب بھی اونٹ کی سواری کو پسند کیا جاتا ہے۔ ہجرت کے بعد کے 10 سالوں میں مدینہ منورہ میں ایک مقام جہاں پر حضرت محمد اور مسلم فوج نے حملہ کی تیاری کی، اور یہیں سے انہوں نے مکہ کی طرف سفر جو ہے وہ شروع کر دیا۔ 630 میں بغیر جنگ کے مکہ میں داخل ہوئے، اور حضرت محمد کے مکہ سے قبائلی تعلقات کے باوجود اسلام میں مکہ کی اہمیت بڑھ گئی۔ اسلامی دنیا کے مرکز کے طور پر مکہ کی اہمیت نماز کی سمت قبلہ کے طور پر اور اسلامی حج کے طور پر مدینہ کی طرف واپس آ گئے۔
اور اب جو دور چل رہا ہے اس میں مرد اور عورت مل جل کر کام کر رہے ہیں۔ جو کچھ سالوں تک اسلام کا سب سے اہم شہر اور ابتدائی خلافہ راشدہ کی کارروائیوں کا مرکز بنا رہا مکہ، اس شہر کا نام مدینہ النبی پیغمبر کا شہر یعنی حضرت محمد کی نبوت کے بعد رکھا گیا۔ اس شہر میں ان کی تدفین ہوئی۔ پہلے 3 خلفائے راشدین ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی چوتھے خلفائے راشدین میں شامل ہیں۔ اسلامی ریاست کا جو دارالحکومت ہے تقریباً 8 سال کی ہجرت کے بعد مسلم فاتح کے طور پر مکہ واپس آنے میں کامیاب ہوئے اور یہاں سے یہودیوں اور عیسائیوں کو ختم کیا گیا۔ لیکن فتح مکہ اور اسلامی ریاست کے تحت مکہ میں داخل ہونے کے باوجود پیغمبر محمد نے مدینہ کو اپنا صدر بنایا اور یہ نئی اسلامی ریاست کا دارالحکومت بن گیا۔ رسول اللہ مدینہ میں رہے یہاں تک کہ ربیع الاول 11 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ حرم کی جو حدود ہے مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کی حدود جنوب میں عبیر، شمال میں جبل، مشرق میں الحرہ شرقیہ، مغرب میں الحرہ غربیہ کے درمیان کے علاقے میں واقع ہے۔ حرم کی حدود سے مراد وہ علاقہ ہے جہاں شکار مدینہ منورہ کی مسجد کی حدود میں آپ کو بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد کی اسلامی حکومتوں میں حضرت علی کے بیٹے حسن نے معاویہ اول، ابو سفیان کے بیٹوں کے اقتدار سونپنے کے بعد معاویہ نے حضرت علی کے دارالحکومت کو کوفہ کی طرف کوچ کیا اور مقامی عراقیوں کی بیعت حاصل کی۔ یہ اموری خلافت کا دور سمجھا جاتا تھا۔ معاویہ کے گورنر نے مدینہ کا خاص خیال رکھا اور عین زرقہ کے چشمہ کو ایک منصوبہ کے تحت کھودا جس میں آبپاشی کے مقاصد کے لیے زیر زمین نالیوں کے تحت شامل تھی۔ کچھ وارثیوں میں ڈیم بنائے گئے اور اس کے نتیجہ میں زرعی عروج نے معیشت کو مضبوط کیا۔ عباسی جو خلافت ہے عبدالباسط بدر نے اپنی کتاب مدینہ منورہ شہر تاریخ اور نشانات میں اس دور کو 3 الگ الگ مراحلوں میں تقسیم کیا ہے۔ بدر 749 اور 974 کے درمیان عرصہ کو امن اور سیاسی انتشار کے درمیان دھکیلے جانے کے طور پر بیان کرتا ہے، جبکہ مدینہ عباسیوں کو بیعت کرتا ہے کہ 974 سے 1151 سے تک اہل مدینہ شرفائے فاطمیوں کے ساتھ رابطے میں رہے، حالانکہ دونوں کے درمیان سیاسی موقف ہنگامہ خیز رہا اور عام بیعت سے زیادہ نہ تھا۔ موجودہ صورتحال میں جو قیامت خیز واقعات ہیں وہ ان قیامت کی نشانیوں میں سے مکہ، مدینہ اور سعودی عرب کے تمام پہاڑیاں جو ہیں وہ سرسبزہ اور بلند ترین عمارتیں جو ہیں وہ نظر آئیں گی، جو کہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ اور اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک مدینہ منورہ، مکہ المکرمہ سمیت تمام سعودی عرب کی سرزمین کو جو ہے وہ محفوظ رکھے، مختلف آفات سے سعودی عرب کی زمین کو محفوظ رکھے تاکہ